السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لکمان یوٹیوب چینل۔ پاکستان اس وقت ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ بیرونی قوتیں جو ہیں ان کی بدولت نہیں، اندرونی طور پہ ایک بار پھر اپوزیشن اور حکومت اب آمنے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ نیا نہیں ہے۔ میں انفیکٹ کچھ دن باہر گیا ہوا تھا اور یو کے میں میری بہت پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہ ہماری تاریخ ہے اور ایسا گزشتہ 70 سالوں سے اس ملک میں ہوتا آیا ہے۔ جیسے فضل الرحمان نے اپنی تمام تر سیاسی زندگی میں کبھی بھی اس طرح مسلح جتھوں کی پریڈ نہیں کروائی اور نہ ہی کبھی جرنیل بن کے سلامیاں لی ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی احتجاجی تحریک چلائی ہے۔ وہ تو ہمیشہ حکومت کا حصہ رہے ہیں، ہمیشہ ہر اچھے اور برے کام کے لیے انہوں نے راستے نکالے ہیں، صرف مزے لیے اور لوگوں کو اپنا چسکا بھی دلوایا۔ تو پھر آج یہ احتجاج کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ دراصل مولانا فضل الرحمان کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اپنی انا، ضد اور ذات کے خول سے باہر ہی نہیں نکل رہے، کیونکہ اگر 1973 کے آئین کے تناظر میں دیکھا جائے تو مولانا نے ہمیشہ مذاکرات ہی کیے ہیں، کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو کی یہ پالیسی اپنائی ہے۔ مگر اب فضل الرحمان امن کے چراغ بجھانا چاہتے ہیں، پر کیوں؟ یہ ایک نہایت ہی اہم اور حساس سوال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز پر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان سے فضل الرحمان نے انڈین دہشت گرد تنظیم RSS کو بے نقاب کرنے کا بدلہ لینا شروع کر دیا۔ آپ کو میں چند حقائق آپ کو ضرور معلوم ہونے چاہیے کہ فضل الرحمان صاحب نے ڈنڈا بردار ونگ کی پریڈ اسی مہینے میں کیوں کی؟ کیونکہ FATF کی گرے لسٹ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلی اور سب سے سخت شرط یہ تھی کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے عسکری ونگ ہیں اور پاکستان نے بہت سی مذہبی تنظیموں کے سربراہوں کو جیل میں رکھا، حالانکہ ان کے اثاثے منجمد کیے اور پابندیاں لگائیں کہ کسی صورت وطن عزیز کی سٹیبلٹی میں یہ سب رکاوٹی زنجیر جو ہیں یہ FATF سے ان کو پاکستان کو نکالا جائے۔ مگر ایک مذہب کے لبادے میں چھپے ہمارے لوگوں نے پاکستان کی تمام کوششوں کو داؤ پہ لگا دیا۔ مولانا فضل الرحمان عین اس مہینے کا انتخاب کیا جس سے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ ان کے پارٹی کے عہدیدار کھل کر ریاست کے خلاف سامنے آ گئے اور جو زبان یہ اپنے اداروں کے خلاف استعمال کرتے رہے اور کر رہے ہیں، کیا اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اس وقت تو فضل الرحمان اور ان کی پارٹی عمران خان کی دشمنی میں بالکل بہت آگے تک جا چکی ہے اور اس وقت الطاف حسین سے بھی شاید 2 ہاتھ آگے نکل چکے ہیں۔ آج تک فضل الرحمان نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں ان سے صرف ان کی اپنی ذات، خاندان اور پارٹی کو ہی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ عوام کو کیا ملا؟ یہ ایک بحث طلب سوال ہے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ ریاست اس کو مزید ڈھیل نہیں دینا چاہتی۔ مفتی کفایت اللہ جو ہیں وہ پکڑ میں آ چکے ہیں، ان کی زبان زیادہ کھل گئی تھی، ان کو MPO3 کے تحت گرفتار کیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اپنی باتوں سے اور تقریروں سے عوام کو اداروں کے خلاف اشتعال انگیزی پہ اکسا رہے تھے۔ انصار الاسلام کے فدائیین کو بھی اب پکڑنا بڑا ضروری ہے۔ فضل الرحمان مارچ کا آغاز سوراب گوٹھ میں جلسے سے انہوں نے کر دیا، جہاں سے یہ شروع ہو کر اب اسلام آباد پہنچے گا۔ کراچی کے علاوہ پورے پاکستان سے JUI کے کارکنان جو ہیں جلوسوں کی صورت میں آج نکل پڑے ہیں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ انصار الاسلام کے کارکنان پابندی کے باوجود مارچ میں شریک ہیں اور آج 27 اکتوبر ہے۔ آج کے دن بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، مگر آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان جس کشمیر کے نام پہ گزشتہ 1 دہائی سے یہ سب کچھ اکٹھا کرتے رہے، آج یوم سیاہ منانے کی بجائے اسلام آباد پر چڑھائی کا آغاز کر دیا۔ اس پیپلز پارٹی پر بھی توف ہے جو بنی ہی کشمیر کا نعرہ لگا کر تھی، مگر آج ان کے لیڈر یوم سیاہ کو چھوڑ کر فضل الرحمان کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس اپوزیشن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی جو کشمیر کا ذکر بھی اپنی سیاست کے استعمال کے لیے کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
شاید پاکستان میں سیاست کا دوسرا نام ہی مفاد ہے۔ ویسے تو حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور معاملات طے پا چکے ہیں کہ کہاں جلسہ کرنا ہے، مگر اس سارے عرصے کے دوران ذرا سوچیں، جتنا نقصان کشمیر کوز کو مولانا فضل الرحمان نے پہنچا دیا، شاید اتنا انہوں نے اپنی ایک دہائی پر محیط کشمیر کمیٹی کی چیئرمینی کے دوران نہیں پہنچایا یا فائدہ نہیں پہنچایا۔ عالمی میڈیا اور عالمی دنیا کی نظریں جس طرح مودی اور کشمیر پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر لگی ہوئی تھیں، اور جس طرح پاکستان بین الاقوامی امور میں بھارت کو پے در پہ شکست سے دوچار کر رہا تھا، اب شاید وہ گراؤنڈ ورک ضائع چلا گیا۔ اب عالمی میڈیا اور دنیا کی نظریں ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ان کو نظر آ رہا ہے۔ اس وقت مسئلہ حکومت یا عمران خان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے جان سے زیادہ پیارے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا ہے۔ اداروں اور حکومت کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے یا جلسے کو فول پروف سیکیورٹی دیں۔ اس وقت پاکستان کسی بھی قسم کی افراتفری اور دہشت گردی کا متحمل نہیں ہو سکتا، جبکہ پاکستان کا اصلی دشمن بھارت اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی تاڑ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کیسے پاکستان میں ایک نئی سورش برپا کی جائے اور پاکستان کی توجہ کشمیر سے ہٹائی جائے۔ جس طرح پی ٹی ایم، ٹی ٹی پی، فرقہ واریت اور صوبائیت اور لسانیت کو ہم عوام نے مل کر ناکام بنایا، اسی طرح مذہب کے نام پہ ہونے والی ذاتی مفاد کی سیاست کو بھی ناکام بنانا ہوگا۔ پختون بھائیوں سے بھی بہت خصوصی گزارش ہے کہ منظور پشتین کی طرح مولانا کو بھی بے نقاب کریں، پوری طرح کریں۔ اور اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے جیسی میں آیا آج پاکستان تو چڑیل کو میں نے پوچھا بھئی اب اپڈیٹ کریں، مجھے بتائیں مجھے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مارچ تو کرنی تھی، وہ اس لیے کرنی تھی کہ مولانا نے اتنے لوگوں سے ڈونیشنز اور پیسے لے لیے ہیں کہ وہ واپس تو نہیں کرنے تھے نا، تو اب کسی طرح آگے ہی جانا تھا۔ لیکن اب اجازت یہ ملی ہے کہ 2 3 4 دن یہ کر ڈائس پہ تقریریں وغیرہ کر کے ہم پھر وہاں سے الگ ہو جائیں، تتر پتر کر دیں اور ایک پوائنٹ سکورنگ ہو جائے ہماری۔ پیپلز پارٹی اب اصولی طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح اس مارچ سے اپنے آپ کو الگ کریں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ اس مارچ میں شریک ہوتے ہیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو عوامی ٹائٹل ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو مل جائے گا، اور یہ جماعتیں جو اتنی سیٹس لے کے حکومت میں بیٹھی ہیں یا ایوانوں میں بیٹھی ہیں، یہ بالکل زیرو ہو جائیں گی۔ لیکن کیا اگلے 3 دن جو کشمیر کوز کے لیے ہم نے کرنا تھا وہ ہم کر پائیں گے، یا یہ سب کا سب اس لانگ مارچ کی نظر ہو گیا؟ کیا پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے اوپر یہاں پہ ریورس گیئر میں آ گیا؟ کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے ہمارا پورا میڈیا جو ہے وہ مولانا کو کور کر رہا ہے، کشمیر میں ہونے والی بربریت شاید ہم بھول رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔